قل کہہ دیجئے لا اجیدو میں نہیں پاتا فیما اس میں جو کہ اوحی وحی کیا گیا ہے الیہ میری جانب، جو میری جانب وحی کیا گیا ہے میں اس میں نہیں پاتا محرمن حرام کردہ، حرام کیا گیا، علی طاعم کسی بھی کھانے والے پر، یطعمہ کھاتا ہے وہ اسے، الا ہاں مگر، ان یکون یہ کہ وہ ہو میتتن مردہ، یعنی مردار کو تو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ورنہ میں کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا، او دمن یا کہ خون کو، مسفوحن جو کہ بہایا گیا ہے، یعنی خون بہتا ہوا، مسفوح دم مسفوح، ایک ہے کلیجی وہ بھی خون ہے لیکن وہ جمع ہوا خون ہے، تو اس کے کلیجی کے علاوہ جو خون بھی رگوں میں ہے وہ مسفوح ہے، دم مسفوح بہتا ہوا، او لحم خنزیر یا کہ گوشت خنزیر کا، سور کا، فَإِنَّهُ پس یقیناً وہ، یہ ہو کی ضمیر خنزیر کی جانب ہے، رجسن گندگی ہے، کیونکہ وہ جو خنزیر ہے، سور ہے، وہ گندگی ہے، او فسقن یا کہ گناہ کرتے ہوئے، یا گناہ ہے، اوہلا کے نامزد کیا گیا، یعنی گناہ کے طور پر، لغیر اللہ اللہ کے سوا کے لیے، بھی اسے، یعنی جس بھی چیز کو اللہ کے سوا کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے اللہ کے مقابلے میں جس کو نامزد کر دیا گیا، یا اوہلا کے معنی یعنی کلمہ، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، کہ جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا، تو دونوں معنی ہیں اس کے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ پس جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن نہیں ہے بغاوت کرنے والا، ولا عادن اور نہیں ہے حد سے بڑھنے والا، فَإِنَّ رَبَّكَ پس یقیناً رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غفور وہ بہت بخشنے والا، رحیم دائم مہربان ہے۔ جو مجبور کر دیا گیا ہے کہ اسے اپنی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کسی کو کھانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے اجازت دی، رخصت دی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ غیر باغن باغی بن کر نہ کھائے، کہ اللہ نے مجھے حلال نہیں دیا اب میں حرام کھاؤں گا وغیرہ، بغاوت کے ساتھ نہ کھائے، اور ولا عادن یعنی کہ زیادتی بھی نہ کرے کہ جتنے سے اس کی جان بچتی ہے اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ تو فرمایا کہ وہ آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت بخشنے والا، دائم مہربان ہے۔ تو یہاں حرام اشیاء کی مکمل فہرست نہیں دی گئی، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ حرام اور حلال جو ہے اس کے لیے وحی کا علم چاہیے، یعنی وحی ہی کسی چیز کو حرام قرار دے گی۔ اللہ نے ویسے تو تمام چیزیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں اور وہ حلال ہیں، تو کسی چیز کی حرمت کے لیے وحی کی دلیل چاہیے۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر، ہادو جو کہ یہودی ہوئے، جنہوں نے یہودیت اپنائی، حرمنا ہم نے حرام ٹھہرایا تھا، کل ذی ظفر ہر ایک ناخن والا، ظفر ویسے ناخن کو کہتے ہیں لیکن یہ لفظ عام ہے، وہ جو کہ پرندے پنجے رکھتے ہیں وہ، اور جو
درندے کھر رکھتے ہیں جن کی انگلیاں الگ الگ نہیں ہیں، تو یہ سب ظفر یعنی کھر والے اور جن کے پنجے ہیں فقط وہ، تو جن کی انگلیاں ہیں الگ الگ وہ نہیں۔ تو وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، تو ہم نے حرام ٹھہرایا ان لوگوں پر جنہوں نے یہودیت کو اپنایا ہر ایک ناخن والا، پنجے والا یا کہ کھر والا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، والغنم، اور بکری میں سے، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، علیہم ان پر، شحوم چربی کو، ہما ان دونوں کی، الا سوائے، ما اس کے جو، حملت اٹھائے ہوئے ہیں، ظہورہما پشتیں ان کی، پیٹھیں ان کی، ظہر کی جمع ظہور ہے، یعنی جو چربی ان کی پیٹھوں کے اوپر ہے اس کو تو حرام نہیں کیا، ورنہ ان کی چربی کو حرام کیا ہے۔ او یا کہ الحوایا انتڑیوں میں ہے، حیا جو بھی کنڈلی مارے ہوئی چیز ہو، سانپ کو بھی حیا کہتے ہیں، حوایا جمع ہے، یعنی کہ جو انتڑیاں ہیں ان کے اندر جو چربی ہے، او یا کہ ما جو اختلطا مل جل گئی ہے، مختلط ہو گئی ہے، بعظم ہڈی کے ساتھ، یعنی وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ مل گئی ہے، ذالک جزیناہم، یہ ہم نے انہیں بدلہ دیا تھا، ببغیہم ان کی بغاوت کا، ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لصادقون لازماً سچے ہیں۔ فَإِن پس اگر، کذبوا انہوں نے جھٹلایا ہے کا آپ کو، فقل تو آپ کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب، ذو رحمہ وہ رحمت والا ہے، واسعۃ وسیع، یعنی بڑی ہی حاوی وسیع رحمت والا ہے، پھیلی ہوئی رحمت والا ہے، ولا یرد اور نہیں لوٹایا جاتا، بأسہ اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم لوگوں سے۔ بأس کا لفظ واحد آئے تو عذاب اور جنگ کے معنوں میں آتا ہے، تو اس کا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا، یعنی جب وہ مجرم لوگوں پر بھیجا جاتا ہے تو پھر اسے ہٹایا نہیں جاتا۔ سیقول الذین اشرکوا ان قریب کہیں گے، سین سوفا کا مخفف ہے، ان قریب جلد ہی، یقولو کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، اشرکوا شرک کیا ہے، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا نہیں ہم شریک کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک ہی نہ ٹھہراتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام قرار دیتے، من شیئن کسی بھی چیز کو۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک سبق ہے جو اس نے مشرکوں کو پڑھایا کہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شریک کیا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شریک ہی نہ کرتے۔ تو یہ گویا کہ خود اتنے اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں کہ وہ اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، جو وہ کام کریں گے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر اللہ چاہتا تو ہم شریک ہی نہ کرتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے کہ کوئی آدمی اپنے کام کو خود ہی دلیل بناتا رہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ اللہ نے چاہا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے چیزیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ واضح کر دیا ہے۔ کذالک اسی طرح، ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا جو ہے نا وہ اسی میں ہے کہ
جو اس کے احکامات ہیں اس کی پیروی کی جائے، حرام سے بچا جائے اور حلال کیا جائے، فرائض وہ ادا کیے جائیں اور جن سے روکا گیا ہے، منہیات ہیں، ان سے رکا جائے، تو اس میں اللہ کی رضا ہے۔ تو کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ہے ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہوئے، حتی ذاقوا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا، بأسنا، ہمارے عذاب کو۔ قل، کہہ دیجئے، حل، کیا ہے، عندکم، تمہارے پاس، من علم، کسی علم میں سے، یا کچھ دلیل، فتخرجوہ، تو تم نکال لاؤ اسے، لنا، ہمارے لیے، یعنی جو تمہارے پاس علم ہے یا دلیل ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ ان تتبعون، نہیں تم اتباع کرتے، پیروی کرتے، الا، مگر، الظن، گمان کی، بس تم گمان کی پیروی کر رہے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، ان نافیہ ہے، الا، مگر، تخرصون، اندازے لگاتے ہو، خرص کہتے ہیں اندازہ لگانا، اور یہ بالخصوص جو پھل درخت پر لگا ہوا ہے اس کے اندازہ لگانے کو خرص کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی ماہر آدمی ہو تب وہ شاید کچھ قریب اندازہ لگا لے، ورنہ اس کا لگے ہوئے پھل کا اندازہ وہ بہت غلط ہوتا ہے۔ تو اس لیے خرص کہتے ہیں جو اٹکل بچو ہے، یعنی کہ جس میں کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بس ایسے تکا لگانا ہے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور بس تم اندازے لگاتے ہو، اٹکل بچو کرتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، الحجۃ البالغہ، دلیل پہنچ جانے والی، یعنی جو اپنے مقصود کو اور دلوں تک پہنچ جاتی ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ فَلَوْ شَاءَ، پس اگر وہ چاہتا، لَہَدَاكُمْ، لازماً وہ ہدایت دے دیتا تمہیں، اجمعین، سب کے سب کو اکٹھے۔ قل، کہہ دیجئے، ہلم، لے آؤ، شہداءکم، گواہوں کو اپنے، الذین، وہ جو کہ، یشہدون، گواہی دیتے ہوں، ان اللہ حرم ھذا، یہ کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو۔ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر انہوں نے گواہی دی، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ نہ گواہی دیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ تو جھوٹی گواہی دیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں، اہواء، خواہشات کی، ہوا واحد ہے اور اہواء اس کی جمع ہے، الذین، ان لوگوں کی، یعنی آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلا دیا ہے ہماری آیتوں کو، والذین، اور وہ جو کہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، وہم، اور وہ ہیں، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، برابر ٹھہراتے ہیں، عدل یعدل، دال کی زیر کے ساتھ یہ برابر ٹھہرانے کے لیے آتا ہے۔ ایک لفظ ہے عدل یعدل عدولا، روگردانی کرنا، پہلو تہی کرنا۔ تو وہم بربہم یعدلون، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، اور یہ بھی اس کو بمعنی عدول لیا گیا کہ اس اپنے رب سے روگردانی کرتے ہیں۔